بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے مرگی کی بیماری۔ ٹھیک ہے جی، مرگی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اعصاب تحریک میں ہوتی ہے۔ اچھا، مرگی صرف اعصاب تحریک میں ہوتے ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے، اس میں بھی مریض جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ غدی تحریک میں ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریض کھڑا کھڑا بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ شاگ نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے، یہ ہاتھ پاؤں شاؤں کچھ بھی نہیں مڑتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتا ہے، گرمی اس کے جگر میں اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے، اس کا علاج بھی اور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مرگی کی۔ ٹھیک ہے، یہ اعصابی تحریک میں بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ جو حضرات ہوتے ہیں، یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں۔ جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں یہ استعمال کر رہے ہیں یہ بند کر دیں ان کو آپ لیں کس چیز پہ؟ دیسی گوشت پہ لیں، بکرے کے گوشت پہ لیں، دیسی مرغے کا گوشت شوربے والا اس کو کھلائیں، اور آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، یہ چیزیں ان کو استعمال کروائیں۔ ان کے یعنی دودھ کی بنی ساری چیزیں ان کی بند کر دیں، کھیر مکس ہے، کسٹرڈ ہے اور مٹھائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، میٹھی چیزیں نہیں دینی۔ اچھا، دوسرا، بجلی کا جو کام ہوتا ہے نا اس کے قریب بھی ان کو نہ جانے دیں، کیونکہ اگر بلب یا کوئی چیز ایسے جل رہی ہے، جھٹکے مار رہی ہے تو ان کو دورہ پڑ سکتا ہے۔ دوسرا، جو پانی والی جگہ ہوتی ہے جہاں چمک پڑتی ہے وہاں بھی ان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی یہ بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ پانی کی وہ چمک پڑتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو ان کو پانی والے کاموں سے دور رکھا کریں، اور یہ خود بھی دور رہیں، بجلی والے کاموں سے ان کو دور رکھیں۔ ٹھیک ہے نا، ایسے کام جو خطرناک ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو آگ والے کام ہوتے ہیں جہاں آگ کا کام کرنا ہوتا ہے وہاں بھی ان کو قریب نہ کھڑے ہونے دیا کریں، کیونکہ یہ کس وقت بھی دورہ پڑ سکتا ہے۔ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، بعد وہ ہاتھ مڑ جاتے ہیں، پاؤں مڑ جاتے ہیں، تو بڑی تکلیف دہ مرض ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ نسخہ لکھوا رہا ہوں، یہ نسخہ نوٹ کر لیں، استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ تو یہ اصل میں نا اعصابی تحریک کا مرض ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اعصابی غدی بھی ہو سکتا ہے، اعصابی عضلاتی بھی ہو سکتا ہے، اور شاذ و نادر عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو آپ نے جناب اس کا جو علاج کرنا وہ اس طرح کرنا ہے، نسخہ نوٹ کریں۔ رائی سرخ 110 گرام، سرخ مرچ 60 گرام، کچلا مدبر 15 گرام، کشتہ فولاد 20 گرام، شم ہنزل، یہ کارڈموم کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کی بات کروں، اس کو شم ہنزل کہتے ہیں، وہ اپنے لینا ہے 50 گرام، گندک آملہ سار لینی ہے 50 گرام، کشتہ سم الفار، کشتہ سنکھیا، کشتہ سم الفار یہ پنسار سے مل جاتا ہے، وہاں سے لے لیں، خود نہ بنائیں، ناپ سے بنے گا، ہاں جو حکیم ہے وہ تو بنائیں، جو عام لوگ ہیں نا وہ جہاں کی پنسار سے لے لیں۔ وہ کتنا لینا ہے؟ صرف 2 گرام لینا ہے۔ اچھا، پہلے تمام دوائیوں کو پاؤڈر بنا کے پھر اس کشت کو آپ نے شامل کر لینا ہے، اور اچھی طرح مکس کر کے پھر آپ نے اس کا 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح و شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، یا لونگ دار چینی کے قہوہ کے ساتھ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا نسخہ وہ بھی لکھ لیں، اس میں یہ ہوگا کہ لونگ، جلوتری، دار چینی، جڑ پان، مال کنگنی، تیز پات، مغز جیفل، تخم ہرمل، اجوین دیسے، یہ ہر ایک آپ نے 20 گرام لے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، 20 گرام لے کے اس کے آپ نے جناب پاؤڈر بنا لینا، پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے آپ نے صرف اور صرف دن کے وقت استعمال کرنا ہے، چاہے وہ 12 بجے استعمال کریں، 1 بجے استعمال کریں، پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، رات سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، معجون عود سلیب، یہ پنسار سے مل جاتی ہے، یہ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے رات سوتے وقت ہمارا پانی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں گے، اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا
تو آپ کا مرگی کا مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔